آج ہم ایک ایسے غلام لیڈر کی بات کریں گے جس نے منگول لیڈر ہلاکو خان کو شکست دے کر منگول سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ رکن الدین بیبرس خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خوارزم شاہ کی حکومت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ خوارزم شاہ کے درباری اور ان کی آل اولاد غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے۔ بیبرس، جس کا پہلا اور اصل نام محمود تھا، مصر کے بازار میں لا کر فروخت کر دیا گیا، جسے فاطمہ نامی ایک نیک خاتون نے خریدا۔ اس خاتون کا ایک لڑکا جس کا نام بیبرس تھا انتقال کر چکا تھا۔ اس کے نام پر خاتون نے محمود کا نام بیبرس کر دیا۔ اس خاتون فاطمہ کا ایک بھائی سلطان مصر کے دربار سے وابستہ تھا۔ سلطان اکثر غریب اور لاوارث بچوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی پرورش و تربیت کیا کرتا تھا۔ بیبرس بھی سلطان کے زیر کفالت آ گیا اور سخت جنگی تربیت حاصل کر کے فوج میں شامل ہو گیا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر بعد میں چل کر عثمانی سلاطین نے اپنی مشہور زمانہ فوج جینیچری بنائی تھی۔ بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہی خاندان کا ایک مملوک تھا۔ جس طرح ہندوستان میں خاندان غلامہ نے حکومت کی، بالکل اسی طرح مصر پر بھی مملوکوں نے تقریباً 3 صدی حکومت کی۔ ان مملوک سلطانوں کی خاص بات یہ تھی کہ 300 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہو پایا کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی جانشین ہوا ہو، بلکہ سلطنت ہمیشہ قابل اور طاقتور دوسرے غلام کے ہی ہاتھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیبرس کو غیر معمولی شخصیت عطا کی تھی۔ بیس بدل کر اکثر منگولوں کے لشکر میں گھس جاتا اور لشکر کی خامیوں اور خوبیوں کا بغور جائزہ لیتا۔ اس لیے تاریخ میں رکن الدین بیبرس وہ پہلا شخص ہے جس نے منگولوں کو شکست دی اور ان کا ناقابل شکست ہونے کا طلسم توڑا۔ جب منگولوں کو سپہ سالار کت بوغا کو گرفتار کر کے اس کے پاس لایا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی مسخرہ ہے جو اس کے لشکر میں اکثر دیکھا جاتا تھا۔ یہ جنگ تاریخ میں عین جالوت کے جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیبرس نے برقع خان، جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، کے ساتھ مل کر منگول یلغار پر بند باندھ دیا تھا۔ عین جالوت میں بیبرس کے بطور سپہ سالار اس فتح نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا، ورنہ شاید حجاز مقدس بھی منگولوں کے تک و تاز کا نشانہ بنتا، جبکہ ہلاکو کی عیسائی بیوی چاہتی بھی تھی۔ ہلاکو خاقان کے مرنے کے بعد فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس چلا گیا اور اپنے سپہ سالار کت بوغا کو مصر کی فتح کے لیے چھوڑ گیا۔ مصر پر مملوک سلطان سیف الدین کت کی حکومت تھی، جس کا سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھا۔ ہلاکو خان کی واپسی کا علم ہوتے ہی بیبرس نے آگے بڑھ کر منگولوں پر حملہ کر دیا اور میدان جنگ میں انہیں انہی کے طریقے سے لڑ کر شکست دی۔ اس فتح کے بعد سلطان کت اور بیبرس میں کچھ وجوہات کی بنا پر رنجشیں پیدا ہوئیں، جس کا انجام بیبرس کے خود سلطان بننے پر ہوا۔ بہرحال معرکہ عین جالوت کے نتائج یہ نکلے کہ جگہ جگہ مسلمانوں نے اپنے کھوئے ہوئے شہر منگولوں سے واپس لینا شروع کر دیے۔ اس طرح منگولوں کی ہوا اکھڑ گئی اور 1240 کی اس شکست سے منگول آندھی کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ یہی وہ عین جالوت ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کو شکست دی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو 9ویں اور اس زمانے کی آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1280 میں فرانس کا بادشاہ لوئی نام یورپی صلیبی افواج کو لے کر بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے مصر پر حملہ آور ہو گیا تھا، مگر بیبرس نے ان افواج کو شکست فاش دی۔ بادشاہ بھی گرفتار ہوا، مگر اسے کثیر رقم لے کر رہا کر دیا گیا۔ الملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس کا ایک اور کارنامہ ہے کہ 13ویں صدی میں جب مسلکی اختلافات مسلمانوں کی طاقت کی طرح طاقتور تھے، ایک طرف سلطان منگولوں اور صلیبوں سے نبرد آزما تھا اور دوسری طرف مسلکی جنگجوؤں نے بھی آپس میں زور آزمائی کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں داخلی مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے بیبرس جیسے جرنیل کو اپنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بیبرس سے پہلے ہر بادشاہ کا اپنا ایک مسلک ہوتا تھا اور حکومت اسی کے طریقے پر چلتی تھی، مگر بیبرس نے تنگ آ کر چاروں مسالک کے قاضی مقرر کر دیے۔ بیبرس کے بعد آنے والوں نے اس سے آگے بڑھ کر خانہ کعبہ میں صدیوں سے چلے آئے واحد مصلی ابراہیمی کے ساتھ ساتھ چاروں مسالک کے مصلے بھی قائم کر دیے۔ اس طرح ایک دین کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ بیبرس کی اس کہانی میں ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اکثریت و وسائل ہونے کے باوجود بیبرس جیسے نڈر لیڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہے۔ جتنے جلسے، تقریریں، خطبے، وعظ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، ناممکن ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم میں ہوتے ہوں، مگر صدیاں گزر گئیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔